اس کے چہرے پر دیوانگی برس رہی تھی، ہلکی بڑی ہوئی شیپ اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ۔ وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ 17 بار، پورے 17 بار میرے دماغ میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ میرے چیمبر میں میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھا ایک ہی بات دہرا رہا تھا۔ ٹھہریے، میں پہلے اپنا تعارف کروا دوں۔ میں ایک سائیکیٹرسٹ ہوں۔ پریکٹس شروع کیے صرف 1 سال ہوا ہے، مگر اس طرح کے کئی نیم ذہنی مریضوں سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ ہاں، تو ہم کیا بات کر رہے تھے؟ میرے سامنے بیٹھا ہوا 30 سے 32 سالہ شخص جس کا نام جانسس ہے، بسط ہے کہ اس کے دماغ کے اندر فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بار بار بجتی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آواز آپ کی سماعت کا دھوکہ ہو جسے آپ اپنے دماغ میں محسوس کرتے ہوں؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کان خراب، ہرگز نہیں۔ جانسن نے میری بات کاٹ دی۔ فون کی گھنٹی میرے دماغ میں ہی بجتی ہے۔ اس کی آواز انتہائی مکروا اور تیز ہے۔ جب وہ بجتی ہے تو مجھے لگتا ہے میرا سر پھٹ جائے گا۔ جانسن کا میرے پاس دوسرا وزٹ تھا۔ جب پہلی بار وہ میرے پاس آیا تھا اور بزد تھا کہ اس کے دماغ میں فون کی گھنٹیاں بجتی ہیں، تو ابتدائی معائنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ اب گن کر بتائے فون کی گھنٹیاں دن میں کتنی بار بجتی ہیں، تو آج وہ گھنٹیوں کی تعداد 17 بتا رہا تھا۔ اس کے چہرے کی وحشت اور دیوانگی بتا رہی تھی کہ وہ پوری رات سو نہیں سکا، بلکہ شاید کئی راتوں سے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ میں نے اس کی دوائیوں میں سکون آور ادویات شامل کی۔ مسٹر جانسن، اب آپ ایسا کریں کہ جب آپ کے دماغ میں کوئی فون کال آئے تو آپ ریسیو کریں۔ کیا مطلب؟ جانسن نے حیرت سے مجھے گھورا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے دماغ کی مدد سے فون کال کو اٹھائیں اور کوشش کریں اور معلوم کریں دوسری طرف والا شخص آپ سے آخر کہنا کیا چاہتا ہے۔ جانسن کی آنکھیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ میں نے اس کو اگلے ہفتے وزٹ پر بلایا تھا، مگر وہ دوسرے ہی دن آن دھمکا۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ وحشت زدہ ہو رہا تھا۔ وہ سمنتھا ہے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ میں نے پوچھا، کون سمنتھا؟ سمنتھا وہ کال والی۔ آپ کے کہنے پر میں نے دماغ میں فون اٹھا لیا۔ وہ جانسن کی آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک بدرو ہے۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی مسکراہٹ پر ضبط کیا۔ اس طرح کے شیزوفرینیا کے مریضوں سے نپٹنا ہمارا دن رات کا کام ہے۔ اچھا، تو وہ کیا چاہتی ہے؟ آپ کو کیوں کال کرتی ہے؟ وہ ایک بدرو ہے، 17ویں صدی کی۔ 17 سال کی عمر میں اس کا قتل ہو گیا تھا، جب سے وہ ایک بدرو بن گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر وہ آپ کے دماغ میں گھنٹیاں کیوں بجاتی ہے؟ میں نے جانسن کی دوا میں نیند کی دوا بڑھا دی۔ نیند اس کے لیے بہت ضروری تھی۔ وہ پاگل بننے کی پوری ہی سب پہ تھا۔ سمنتھا، میں نے کہا۔ سمنتھا اب جب آپ کو کال کرے آپ پوچھیں کہ آخر وہ آپ سے کیا چاہتی ہے۔ وہ پھر اگلے روز چیمبر میں موجود تھا، پہلے سے زیادہ سرخ اور دیوانہ پن اپنے پاس لیے۔ وہ سمنتھا ہے، وہ مجھے سونے نہیں دیتی۔ وہ مجھ سے ایک بہت برا کام کروانا چاہتی ہے، بہت غلط کام۔ وہ کرسی پر بیٹھا جیسے خود کلامی کر رہا تھا۔ اچھا، مجھے اس کی گفتگو میں مزہ آنے لگا تھا۔ 17ویں صدی کی بدرو نام تو راک اسٹارز والا پسند کیا ہے؟ وہ کہہ رہی کہ مگر جانسن نے میری بات سنی ہی نہیں۔ میں نے کہا، راک اسٹارز والا پسند کیا، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ وہ مسلسل خود کلامی کر رہا تھا۔ سمنتھا مجھ سے غلط کام کروانا چاہتی ہے، ایک بہت غلط کام۔ مگر وہ کون سا کام کروانا چاہتی ہے؟ میں نے اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ پہلی بار جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی اور نہیں سمنتھا پلیز نہیں، مجھے معاف کر دے ڈاکٹر۔ بریکنگ نیوز، اپنے چیمبر معروف سائیکیٹرسٹ ایس ہنری اپنے ہی چیمبر میں مردہ پائے گئے۔
ان کے سر پر شدت سے زخم لگائے گئے ہیں۔ یہ وار ان کے کمرے میں رکھے ہوئے فون سیٹ سے کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق زخموں کی تعداد 17 ہے۔